اچھا مصدق ملک صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے مبارکباد تو میں نے دلوانے کی بڑی کوشش کی، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کے لیے حلف نامہ لے کے آیا ہوں. وہ ایک شعر ہے، مجھے پورا صحیح طرح آتا تو نہیں. یا تو یہ ہو جائے آپ کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ کہ یادیں ماضی عذاب ہے یارب، وہ پتہ نہیں کیا تھا میرا چھین لے میرا حافظہ یا پتہ نہیں کیا کرتے، وہ تو آپ کے ساتھ ہونا نہیں، کیونکہ آپ کی یادیں ماضی عذاب تو ہے الحمدللہ. جی پروفیسر صاحب نے بتا دیا. لیکن آپ کا اگر حافظہ نہیں جائے گا نا میرے بھائی، تو آپ ایک حلف دے دیں. آج مجھے نظر تو آ رہا ہے آپ ہی بن رہے ہیں پرائم منسٹر، جس طرح حلف دے دیں آئندہ سازشوں سے باز رہیں گے. آپ نے ابھی دیکھ لیا، یہ ایک بچے نے سازش کی تھی، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرا بغل بچہ انہوں نے بٹھا دیا چیئرمین. تو اس لیے آپ سمجھنے کی کوشش، مطلب پارٹی نے خود ہی بنا دیا، سمجھنے کی کوشش کریں. کب تک آپ یہ کھلواڑ کرتے رہیں گے میرے بھائی؟ نہ آپ نے اداروں سے لڑنا ہے، نہ آپ نے اپنی گردن میں سریا ڈالنا ہے، نہ کوئی بد تہذیبی، نہ کوئی بدتمیزی برداشت کروں میں جب آپ لوگ پاور میں آئیں گے. یہ میں پہلے ہی سمجھا رہا ہوں، اس کا حلف دے دیں دل سے جناب صدیق صاحب. جی میرے خیال میں میاں صاحب نے پہلی تقریر میں ہی جہاں یہ بتایا کہ ان کے اوپر کیا کیا گزری، جب ان کی بیگم صاحبہ کا انتقال ہوا، جب ان کے والد کا انتقال ہوا، جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا، وہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کو آگے بڑھنا ہے اور میں کوئی انتقامی کارروائی کرنے کی نہیں سوچ رہا، لیکن احتساب یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا پروسیس جو ہے اس سے تو آگے بڑھنا چاہیے نا، تاکہ یہ تمام باتیں جو آپ کر رہے ہیں یہ ہوں، یہ تمام چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں آئندہ ایسا نہ ہو، آئندہ کھلواڑ نہ ہو، تو اس کھلواڑ کو تو روکنا چاہیے نا جی. اور میں چلیں پلویشا صاحبہ نے تو مبارکباد نہیں دی، تو میں ان کو مبارکباد دے دیتا ہوں کہ اب عبدالقدوس بزنجو صاحب آ گئے، اور ہمارے دوست بگٹی صاحب آ گئے، سرفراز بگٹی صاحب، اور 2-3 اور لوگ آ گئے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ لگتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ کا ہو گیا، کیونکہ آپ کو گلا تو یہی تھا جس دن وہ ایک خط گیا تھا کہ ہم شاید پیپلز پارٹی میں نہیں آئیں، اس دن آپ نے کہا لیول پلینگ فیلڈ خراب ہو گیا. اب آپ خود ہی کہہ رہی ہیں MQM جو ہے وہ نہیں ہے، اور PMLQ بھی نہیں ہے، اور سرفراز بگٹی بھی ہمارے ساتھ آ گئے، اور عبدالقدوس بھی ہمارے ساتھ آ گئے. تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، لگتا ہے آپ کا لیول پلینگ فیلڈ ہو گیا. لیکن یعنی کہ یہ آپ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، میاں چاہے صاحب نے آپ پاپولر ہیں یا نہیں، اب آپس میں لڑ کے اب آپ الیکشن جیتیں گے. ویری گڈ. نہیں نوک جھوک نہیں آپس میں لڑنے سے مراد نوک جھوک پالیٹکس میں اس ہماری طرح چلتی جیتیں گے آپ رہتی ہے، الیکشن. مزاح میں کر رہے ہیں. اچھا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا سر، میں آپ کریں میرے پروگرام میں تو مزہ ہی ہوتا ہے جب میں اور بھٹی صاحب بیٹھے تو سیریس بات تو ہو ہی نہیں سکتی. میں کہہ رہا ہوں آپس میں سیاسی طور پہ آپ لڑ رہے ہیں، حالانکہ کہنے والے کہہ رہے ہیں آپ کا تو ووٹ ہی کسی کا نہیں ہے نا. آپ پاپولر، خاص طور پہ آپ کی بات کروں صدیق صاحب کہ پنجاب میں ویسے آپ نے فیک پاپولرٹی بنائی ہوئی ہے. ایسی بات تو جی آپ نے وہ تو جو جلسہ ہوا تھا وہ آپ نے کور کیا، اس کے بعد آپ نے پروگرام بھی کیا، سب نے ریکگنائز کیا. کسی نے کہا 1 لاکھ لوگ تھے، کسی نے کہا 3 لاکھ لوگ تھے. لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ لوگ ساتھ نہیں ہیں یا لوگ ساتھ نہیں تھے. اب آپ کہہ رہے ہیں جلسے نہیں کر رہے، تو جلسے ہو جائیں گے. ابھی پرسوں تک تو یہاں پہ ہر روز شام کو ٹی وی پہ یہ پروگرام ہو رہا تھا کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. الیکشن ہو رہا ہے، میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، اور اب جلسے کی تیاریاں بھی ہوں گی، جلسے بھی ہوں گے، جلوس بھی نکلیں گے، مقابلہ بھی ہوگا. آپ نے کوئی لیکن مقابلہ کے لیے بیہائنڈ دا شیڈوز کوئی ایفرٹ کیا ہے کہ جو آپ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ الیکشن اب ہو رہا ہے؟ حالانکہ آپ کا کیا لینا دینا، وہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، اگر وہ روکتا ہے یا کرواتا ہے ڈیلے کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں میں نے کوئی کسی قسم کا کریڈٹ لینے کی بات تو نہیں کی. میں تو آپ کے پروگرامز کا حوالہ دے رہا ہوں یا دیگر پروگرامز کا، جہاں پہ ہر جگہ پہ میں کہہ رہا تھا کہ الیکشن اپنے وقت سے ہوں گے، اور سب کہہ رہے تھے نہیں یہ نہیں ہوگا، یہ ہو جائے گا، الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن ہو نہیں سکتے. الیکشن ہو رہے ہیں اب. صدیق صاحب ویسے ایک آپس کی بات ہے، اگر ہم لوگ سب ریلائز کر لیں نا ہمارے حدود کیا ہیں، ہمارے قیود کیا ہیں، ہماری لمیٹیشن کتنی ہیں، ہم جیتتے ہیں تو کس طرح جیتتے ہیں، جیتنے سے پہلے ہماری سیاسی سٹائل کیا ہوتا ہے، کس کو ریکویسٹ کرتے ہیں، کس طرح جاتے ہیں، کس طرح آتے ہیں، کس طرح پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو میرے خیال سے زندگی بڑی آسان ہو جائے اگر آپ کو، اور آپ کی لیڈرشپ بڑی سینئر ہے، اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یار اس ملک میں رہنے کا انداز کیا ہے، سٹائل کیا ہے، کہ آپ یہاں پہ جو یہاں پہ سسٹم چل رہا ہے جس کا آپ بھی پروڈکٹ ہے، میں بھی پروڈکٹ ہوں، سب پروڈکٹ ہے، اس حدود و قیود میں چلیں تو اس ملک میں انسٹیبلٹی نہیں آئے گی. کیونکہ آپ پھر نکلتے ہیں نا باہر، جو آپ باہر نکلتے ہیں پھر اس سے پھر ملک میں انسٹیبلٹی آتی ہے، پھر آپ پرائم منسٹرشپ سے جاتے ہیں، پھر الیکشن دوبارہ ہوتے ہیں، پھر اگر یہ سوچ لیں، کیا خیال ہے؟ کوئی اتنا بڑا مشکل سائنس تو نہیں، راکٹ سائنس یہ صدیق صاحب؟ نہیں یہ مشکل سائنس ہے. میرے خیال میں جمہوریت کو آگے بڑھنا چاہیے. آپ کے سامنے
24 سال میں میاں صاحب نے صرف ایک الیکشن لڑا ہے اور ان کو 2002 کا الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی، 2008 کا الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی، 2018 کا الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی. تو آپ کے سامنے ہے یہ سچویشن کہ جہاں پہ ملک کے بڑے لیڈرز جو ہیں اگر وہ 24-25 سال میں صرف ایک الیکشن لڑیں اور اس میں بھی 4 سال کے بعد یہ آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے، یہ آپ کا تو پوائنٹ ملک ویلڈ میں ہے. ان چیزوں سے اسٹیبلٹی تو نہیں آتی نا. بالکل ٹھیک، اسی کو میں آگے لے کے جاؤں گا جب سلیقے سے چلیں بالکل ٹھیک، اور ایک اسٹرگل کے ذریعے آگے بڑھتے چلے جائیں. مجھے جی میں آج کئی دفعہ جمہوریت کا جو سفر ہے اس میں یہ بالکل ٹھیک سے پروگرام کے ریکارڈ کے لیے بتا رہا ہوں، رکھ لیجیے گا کہ مجھے نون لیگ جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے کسی بھی طریقے سے، اور ساتھ جیتنے کے بعد بہت جلد واپس جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یہ میرا انالیسس ہے آج کے پروگرام کہ اس میں رکھ لیجیے گا، کیونکہ انہوں نے ماضی سے کو ذہن میں رکھنا ہے. یادداشت بھی ماشاءاللہ تیز ہے. تو ابھی تو پرائم منسٹر بننے کے بعد پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے.